बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे हैं ममनूआत नात डॉक्टर आसी करनाली मरहूम का एक मज़मून है। इससे पहले दो निकात पे बात हो चुकी और आज हम तीसरी जो शिक है इस मज़मून की उस पे बात करेंगे। आसी करनाली लिखते हैं कि बाज़ औक़ात हमारे मुताले से ये आशूब भी गुज़रता है कि हम हुज़ूर की तौसीफ़ में अफ़रात व तफ़रीत का शिकार हो जाते हैं। कभी तो कसरे शान का ये अंदाज़ कि उन्हें अपना सा बशर समझते हैं या गज़ल के मज़ामीन का उनको मोरद करार देते हैं, और कभी अज़राहे मुबालग़ा व मुग़ालता उन्हें अल्लाह की मख़सूस सिफ़ात व इख्तियारात का हामिल करार देते हैं। उन्होंने ये बात लिखी है कि अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा कुछ नहीं, इसलिए ये सब कुछ हुज़ूर ही से मांगना है। नाउज़ बिल्लाह। तो ये इस किस्म के मज़ामीन जो हद से तजावुज़ कर जाते हैं, अज़राहे अक़ीदत ही सही, ये नात के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायान शान नहीं है। आप देखें कि इसी तरह की एक सूरत अहद और अहमद, इसमें मीम का जो है एक तरह से उसको भी हमारे शायरों ने गोया ये मकाम रसालत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो बातें की हैं जो गैर शरई भी हैं और नात के हकीकी तकाज़ों से बरअक्स हैं। तो आसी साहब ने यहाँ इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हम अहद और अहमद में कोई इम्तियाज़ रवा नहीं रखते। बस एक पर्दा मीम पड़ा हुआ है, ये पर्दा उठाइए तो अहमद भी अहद है। क्या नात के ऐसे मज़ामीन कुरान व सुन्नत के मिजाज के मुताबिक और दानिश व मार्फत के उसूल व इत्तिलाक़ से मुनासबत रखने वाले हैं? ये सवाल है जो नाज़रीन मोहतरम आसी करनाली साहब ने मेरे लिए, आपके लिए यहाँ इस मज़मून में गोया हमारी रहनुमाई करते हुए, ख़ास तौर पे नात निगारों की, कि वो ये देखें कि ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो आपके शायान शान और आप को अल्लाह से मिलाने की जो एक मैं समझता हूँ कि गुनाह के ज़ुमरे में आता है, उससे गुरेज़ बहुत ज़रूरी है। तो चौथा नुक्ता जिसकी तरफ आसी करनाली साहब ने तवज्जो दिलाई है कि हुज़ूर के उलूम व मारिफ़ की कोई हद्दो इंतहा नहीं है। अज़ल से अबद तक इस आलम मुमकिनात में जो असहाबे अक्ल व दानिश पैदा होते रहेंगे और अरबाबे कमाल उरूज व रफ़त की जिन बेकरानियों तक रसाई करेंगे, वो हुज़ूर ही के उलूम व मारिफ़ के अनवार के खोशाचीं होंगे। अब इसके बाद वो लिखते हैं कि इसके बावजूद हुज़ूर की ज़ात मुबारक को अल्लाह ताला ने अपने उलूम के बेपाया समुंदर में से उतने ही उलूम अता किए हैं जितने उस अलीम व खबीर ने चाहे हैं, और उनकी भी कोई हद्दो इंतहा नहीं। ताहम हुज़ूर के उलूम अता करदाए इलाही हैं और हुज़ूर अल्लाह के तमाम तर उलूम के हामिल नहीं हैं। चुनाचे नात में इस नाजुक नुक्ते को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बलिहाज़े उलूम व मारिफ़ अल्लाह करार नहीं देना चाहिए। नातों के मुताले से ऐसे मकामात भी नज़र से गुज़रे हैं जब आपको अल्लाह ही के मानंद आलम गैब व शहूद करार दिया गया है। तो ये आसी करनाली साहब ने नाज़रीन मोहतरम एक और नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा ज़रूर बयान किया जाए और बहुत बयान किया जाए, लेकिन एक हद तक कि आप जहाँ से अल्लाह करीम का एक मकाम व मर्तबा है उससे हुज़ूर को ना मिलाया जाए। ये हुज़ूर की
اپنی منشا و رضا بھی نہیں ہو ہے، اور ایک نعت نگار کی کیسے یہ جسارت کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو احد اور احمد کی میم کے پردے میں کوئی ایسا نکتہ چھپا دیا گیا ہو؟ یہ نعت کے حقیقی تقاضوں کے برعکس ہے۔ ناظرین، پانچواں نکتہ جس طرف واسی کرنالی صاحب نے بات کی ہے، یہیں ایک اور نازک بات نہایت برمحل ہوگی کہ تمام صحابہ اعظام آپ کی بارگاہ علم کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کی نگاہ التفات کے فیض یافتہ اور آپ کی درس گاہ اخلاق و سیرت کے پروردہ تھے، اور یقیناً تبلیغ دین میں آپ کی مصاحبت اور رفاقت کی سعادت سے مشرف تھے۔ اسلام کے فروغ اور دین کی اشاعت میں وہ آپ کے انصار و معاونین میں تھے، اور اطاعت و نیاز مندی اور فرمانبرداری کی صفات عالیہ سے مزین تھے۔ اس کے باوجود حضور اور ان میں وہی فرق تھا جو ایک معلم اور تلامذہ میں، ایک مطاع اور مطیعوں، ایک مقتدا اور مقتدیوں میں ہوتا ہے۔ حضور کا رسالت اور امور تبلیغ میں ان کے ہادی و مخدوم و پیشوا تھے، اور وہ سب آپ کے حلقہ و ارادت سے منسلک تھے۔ حضور امور اسلام و شریعت میں ان کے محتاج نہیں تھے۔ تو یہ اہم بات ہے ناظرین محترم۔ واسی کرنالی صاحب نے جس طرح ایک پہلے بات کی کہ آپ کے مقام و مرتبہ کو اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ احد اور احمد کا فرق مٹ جائے، اور دوسری بات آپ کے صحابہ کی عظمت بیان کرتے کرتے آپ کی شان کے منافی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو نعت کے حقیقی جو تقاضے ہیں اور جس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے نعت رنگ کے تناظر میں بھی، اور تمام جو ناقدین نعت ہیں وہ اس نقطے پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے مقام کے شایان شان ہی نعت کے ہی جانی چاہیے۔ ناظرین، چھٹا نقطہ یہ ہے کہ نعت میں بعض ایسے وجدانی مقام آتے ہیں جن میں جذبات کا والہانہ پن ہم پر غالب ہوتا ہے، اور ہم نشاط و سرشاری کی ایک کیفیت میں ملفوف ہوتے ہیں۔ اس مقام پر اگر احتیاط دامنگیر نہ ہو تو بہت سی لغزشیں وارد ہو سکتی ہیں۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غلبہ عشق رسول کے باوجود یہ مستی و بے خودی کا مقام نہیں۔ کتنی ہی مغلوبیت ہو، در رسول پر سجدہ گزاری کا مضمون خلاف توحید پرستی ہے۔ بہت اہم بات ہے کہ آپ کی شان بیان کی جائے، لیکن وہ جو واسی کرنالی صاحب نے جذبات کی مغلوبیت کے تحت آپ کے شایان شان شعر میں ایسی بات باندھ دینا جو ظاہر ہے شرع بھی منع کرتی ہے، اور ہمارے ائمہ دین بھی اس حوالے سے تنبیہ کر چکے ہیں کہ یہ نعت کہتے ہوئے بہت ہی احتیاط کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور اپنے قلم کی رفتار کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور ایسے مضامین قلم بند کرنے چاہیے جو آپ کے شایان شان ہیں۔ ایک اور نقطہ، ضمائر کے استعمال میں واحد غائب کے لیے اور واحد حاضر کے لیے تو کا استعمال مناسب ہے یا نامناسب؟ یہ ایک بحث دیر سے جاری جو ان ضمائر کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ضمائر حضور کی عظمت کے منافی، آپ جناب حضور کہنا چاہیے۔ یقیناً اس بات میں بڑا وزن ہے، اور یہ عظیمی ضمائر ہی حضور کی شان و عظمت سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اب واسی کرنالی صاحب یہاں پہنچ کے ایک اور بات کرتے ہیں کہ
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اور تو کا استعمال اردو میں کیوں شروع ہوا اور اب تک جاری کیوں ہے۔ اردو شاعری زیادہ تر فارسی اور عربی کے تتبع میں لکھی جاتی ہے۔ عربی میں واحد شخص کے لیے ہو اور انتا استعمال ہوتا ہے اور مختلف شکلوں میں یہی وحدت قائم رہتی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک میں اسی وحدت کا تلازمہ ہے۔ اگر تثنیہ اور جمع کے ضمائر استعمال کریں تو واحد شخص پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب یہاں آ کے آصی کرنالی صاحب نے چند مثالیں بھی دی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ واحد ضمائر کے استعمال کا دوسرا سبب فنی ضرورت ہے۔ شعر اوزان و بحور کی قید میں ہوتا ہے اور بیت کے ظرف میں لفظ گنجائش کے مطابق لانا پڑتا ہے۔ جہاں تو آ سکتا ہے آپ نہیں آ سکتا، جہاں تیرا کی گنجائش ہے تمہارا اور آپ نہیں استعمال ہو سکتا۔ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کی بجائے امت پہ آپ کی آ کے عجب وقت پڑا ہے کیسے لائیں گے۔ یا لوح بھی تو، یہاں یا لوح بھی آپ، قلم بھی آپ کا وجود الکتاب کیسے ممکن ہوگا۔ تو یہ گویا ایک قواعد کی روح سے آصی کرنالی صاحب نے ہم تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں وہ بلا شبہ کامیاب ہیں۔ ان کی مسائل قابل قدر ہیں کہ